نسخ کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی یہ کیا ہے جی، شریعت کا ایک حکم کل تھا آج نہیں ہے، شریعت کبھی اس نے ایک حکم جاری کیا تھا کبھی دوسرا حکم جاری کیا تھا، یعنی اس میں خود سٹیبلٹی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے متعلق یہ کہتے ہیں بعض متشککین اور مستشرقین بھی یہ اعتراض پیش کرتے ہیں، بعض ایتھیسٹ لوگ بھی یہ اعتراض پیش کرتے ہیں جی کہ قرآن کریم میں کئی سارے احکام جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے، کیا وہ اللہ جس نے پہلا حکم جاری کیا تھا اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ بعد میں نے اس حکم کو چینج بھی کرنا ہے یا مجھے چینج کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہ پہلے ہی اس نے وہی دوسرا حکم نازل کیوں نہیں کیا؟ پہلے ہی اس نے دوسرا حکم نازل کیوں نہیں کیا؟ تو عرض یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو اعتراض اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرا آخری نبی جو ہے وہ سب سے بہترین اور سب سے افضل نبی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بجائے اتنے نبی سارے کیوں بھیجے؟ یعنی آدم کی جگہ پر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ اور جب اللہ کو پتا تھا کہ تورات، انجیل، زبور یہ کتابیں باقی نہیں رہنی، تو پھر اللہ نے نازل کیوں کی؟ ڈائریکٹ قرآن کریم ہی نازل کیوں نہیں کر دیا؟ تو اس طرح یعنی مزید بہت سارے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، کاؤنٹر کویسچن کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کریم کو آخری زمانے میں نازل کیا اپنے علم کے مطابق، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ قرآن کریم نازل کرنا یہ کس زمانے کے لیے موضوع ہے، اور اللہ کے علم میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا کس زمانے کے لوگوں کے لیے موضوع ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ کون سا حکم کس وقت میں دینا ہے اور کس وقت میں اس حکم کو منسوخ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے اسے حکمت کہتے ہیں، ایک بندہ اپنی بات پہ ڈٹا رہے جیسے ہم کہتے ہیں، تو اور ایک بندہ وہ ہے جو حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو سمجھدار ظاہر ہے وہی ہے جو حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت معلوم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 106 میں، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْ، تو ہم اس سے بہتر لے کے آتے ہیں یا اس جیسی لے کے آتے ہیں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا آپ کو علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہاں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اے اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ تو اس میں ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کے تحت ہے۔ اور قرآن کریم میں نسخ کئی طرح کا ہے۔ ایک تو نسخ قرآن کریم میں یہ ہے کہ بعض احکامات قرآن کریم میں پہلے ان کی تلاوت کی جاتی تھی، ان کا حکم بھی تھا، تو بعد میں کیا کر دیا گیا؟ ان کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی، ان کا حکم بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اور بعض احکامات ایسے ہیں قرآن کریم میں کہ وہ احکامات تو منسوخ ہیں لیکن ان کی تلاوت آج تک بھی ہوتی ہے۔ تو اصل اعتراض ان پر ہوتا ہے کہ بھائی تلاوت باقی ہے لیکن احکامات پر عمل نہیں ہوگا۔ تو اصل اعتراضات جو ہے وہ اس پر ہوتا ہے۔ تو حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی پیاری بات کی ہے الاتقان فی علوم القرآن میں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ اس امت کی شان ہے، نسخ کو ماننا اس امت کی شان ہے، اس امت کا امتیاز ہے۔ وہ اس طریقے سے جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ خواب کی جو وحی ہے یہ ادنا درجے کی وحی ہے، لیکن انہوں نے ادنا درجے کو بھی فالو کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ جو ہے یہ نسخ کو ماننے والی ہے کہ وہ چیز جو منسوخ کر دی گئی، اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اس کی تلاوت ہے، اس کی تلاوت اللہ نے کرنے کا حکم دیا تو امت محمدیہ اس کی تلاوت کرتی ہے۔ تو یہ اس امت کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ دنیا پیدا کی ہے، یہ امتحان کے اصول پر پیدا کی ہے۔ اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، who has created life and death that he may test you which of you is best indeed، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا اس لیے کیا کہ آپ کو آزمائے۔ تو نسخ میں بھی مسلمان کی آزمائش ہے۔ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا رب ہی ہے جس نے اسے پہلا حکم دیا تھا، اور وہ اس کا رب ہی ہے جس نے اسے
دوسرا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 170 میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نمبر 2، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. مشرق کی طرف منہ کرنا ہے، مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی نیکی نہیں. نیکی کس میں ہے؟ ایمان میں، اللہ کی بات ماننے میں نیکی ہے. نیکی وہ ہے کہ جس کی بنیاد اطاعت پر ہوگی، وہ نیکی ہے. اللہ کی بات ماننے میں نیکی ہے. باقی بظاہر آپ کو جتنا کوئی اچھا کام نظر آئے، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ خیر نہیں ہو سکتی. تو نسخ کو ماننا یہ اس امت کا امتیاز ہے. اور صرف یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کتابوں میں نسخ موجود ہے. آپ گاسپل آف میتھیو پڑھ کے دیکھ لیں، سیدنا مسیح علیہ السلام کا خطاب لمبا چوڑا خطاب ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اس میں انہوں نے بعض احکامات جو ہیں، پہلے تو انہوں نے نسخ کا تذکرہ کیا کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا، لیکن پھر ساتھ ایڈیشن بھی کی چیزوں کی. اسی طریقے سے تورات میں، اسی طریقے سے یعنی نسخ جو ہے اس کا کنسیپٹ صرف قرآن کریم میں نہیں ہے، صرف اس کتاب میں نہیں، بلکہ اس سے پہلی کتابوں میں موجود ہے.